بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میری عفت مآب و عصمت مآب ماں بہنوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 114، 115، 116 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اچھے نہیں ان کے بہت سے مشورے، ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ لفظی جو زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے. کوئی بھلائی نہیں ان کی بہت سی سرگوشیوں میں، کانافوسیوں میں، ان کے بہت سے مشوروں میں، مگر جو حکم دے صدقہ کرنے کا یا بھلی بات کا، نیک کام کا، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، یہ مستثنیٰ ہے، یعنی اس میں خیر ہو سکتی ہے. اور جو ان کاموں کو کرے، صدقے کا حکم کرنا، بھلی بات کا حکم کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ذالک کا مشار الیہ امور ہے. کیوں کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، یعنی نفسانی خواہشات، نفسانی اغراض مقصود نہ ہو تو ہم اس کو اجر عظیم دیں گے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم کا ہے تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے دماغ سے سوچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت عظیم ہے، اور وہ یوں کہتی ہے کہ ہم دیں گے اجر عظیم، تو اس کا اجر عظیم دنیا کے اعتبار سے ایک بادشاہ، ایک وہ بادشاہ ہے جو بہت بڑی سلطنت کا ہے، دوسرا ذرا اس سے چھوٹی سلطنت کا ہے، تیسرا ذرا اس سے چھوٹے کنگڈم کا ہے. تو جو بہت بڑے کنگڈم کا بادشاہ ہوگا وہ کسی کو یوں کہے کہ ہم تمہیں دیں گے تو وہ اپنی شایان نشان دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ، تو وہ اجر عظیم، اگر یہ کام اخلاص کے ساتھ کیے جائیں گے تو اپنی شایان نشان اجر عظیم دے گا.
اس کا اندازہ ہم لگا سکتے نہیں، بیونڈ اور امیجنیشن. یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا. اصل میں اس آیت کا تعلق پیچھے ابن ابیرق، ترمذی کی روایت کے مطابق بشیر، ترمذی اور حاکم، اور معالم التنزیل کی روایت کے مطابق اور ابن جریر کی روایت کے مطابق طعمہ، انہوں نے چوری کی تھی. چوری کہاں کی تھی؟ وہی قتادہ ابن نعمان کے چچا رفاع ان کے مکان سے. مخصوص قرائن کی بنیاد پر قتادہ ابن نعمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بنو ابیرق پر تفتیش، انویسٹیگیشن کی درخواست کی. جب یہ بات ان کو معلوم ہوئی تو راتوں رات وہ جمع ہوئے اور مشورہ کیا. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، رات کو مشورہ کیا کہ ہم پر چوری کا الزام آ رہا ہے. الزام نہیں، چوری کی تھی انہوں نے، چوری ہماری منکشف ہونے جا رہی ہے، تو اب کچھ کرو اپنی بچت کے لیے. تو کہا کہ کسی دوسرے پر اس کا الزام دھر دو. تو ترمذی کی روایت کے مطابق ایک مخلص صحابی لبید ابن سہل پر دھر دیا، اور پھر وہاں بات بنتی نظر نہیں آئی تو بغوی کی روایت کے مطابق یہودی پر اس کا الزام دھر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری قرائن سے بنو ابیرق کی ظاہری دینداری کو دیکھ کر کے، کیونکہ وہ آئے مشورہ کرنے کے بعد اور کہا کہ قتادہ ابن نعمان اور رفاع ہمارے اوپر کیسے الزام دھرتے ہیں، حالانکہ چوری کا سامان تو برآمد ہوا ہے یہودی کے یہاں سے. تو کہیں ان سے کہ ہم پر الزام نہ دھرے، یہودی کے یہاں تفتیش کرنی چاہیے، اس پر مقدمہ دائر کرنا چاہیے. یہ رات کا مشورہ. تو العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، اعتبار تو عموم الفاظ کا ہے، خصوص سبب کا نہیں ہے. چاہے یہ آیات خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی لیکن اس کے الفاظ کے عموم سے حکم عام ہوگا. تو دنیا میں جہاں کہیں بھی جو کانفرنس، جو مشورہ، جو سرگوشیاں ہوتی ہے، فکر آخرت کو چھوڑ کر، شریعت کے احکامات کو چھوڑ کر، دنیاوی اور وقتی منافع اور فوائد کے لیے، تو کہا کہ ان سرگوشیوں میں سے کسی میں بھی کوئی بھلائی نہیں. تو گویا کہ اس آیت میں سرگوشیوں کے آداب، مشورے کے آداب، مجلس کے آداب بیان کیے گئے ہیں. اور پوری سرگوشی اور کانافوسی اور مشورے، اس کی گائیڈ لائن، اس کے رہنما خطوط اگر ہمیں دیکھنا ہو تو وہ سورہ مجادلہ کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. بڑے عجیب انداز میں اللہ نے ابتدا کی ہے وہاں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین کا مشورہ نہیں ہوتا مگر چوتھا اللہ. ولا خمسة الا هو سادسهم، پانچ کا مشورہ نہیں ہوتا مگر چھٹا اللہ. ولا ادنى من ذلك، نہ اس سے کم کا. ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اور نہ اس سے زیادہ کا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. جب ان کے ساتھ ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، وہ بتلا دے گا ان کو وہ کام جو انہوں نے کیے قیامت کے دن. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب یہاں سے شروعات ہو رہی ہے کہ کیسے مشورے ہونے چاہیے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ مشورہ مذمت والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو روکے گئے سرگوشی سے پھر لوٹتے ہیں اسی کی طرف جس سے وہ روکے گئے ہیں، اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں گناہ کا، دشمنی کا اور رسول کی نافرمانی کا. تو وہ میٹنگیں اور وہ مشورے اور وہ سرگوشیاں اور وہ کانفرنسیں کہ جس میں شریعت کے احکام کے خلاف کوئی مشورہ کیا جا رہا ہو، یا فکر آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیاوی
محدود فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے مشورہ کیا جا رہا ہو تو کہا کہ اس میں کوئی خیر نہیں، اس سے تو روکا گیا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ، اس کے بعد وہ یہودیوں کا ایک برا کردار تھا، آپ کے پاس آتے تھے تو السلام علیکم، اپنی زبان کو ٹوسٹ کر کے کہتے تھے السلام علیکم کے بجائے، پچھلی نشست میں اس پر حدیث سنائی گئی تھی، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور یہ لوگ اپنے جی میں کہتے ہیں السلام علیکم کہہ کر کے، کیا سوچتے ہیں جی میں کہ لولا یعذبنا اللہ بما نقول، اگر ہم کہتے ہیں السلام علیکم کو تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ معلوم ہوا کہ ہم تو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ارے عذاب کی صورت دنیا میں ظاہر ہو جاتی تو غیب غیب نہ رہتا، اس لیے اس پر پردہ رکھا ہے۔ اگر وہ صورت ظاہر ہو جاتی تو پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی دنیا میں ہو جاتا، پھر امتحان کیسا، ابتلا کیسا، آزمائش کیسے؟ حسبہم جہنم، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کافی ہے، انتظار کرو، یہ انتظار ہے، مہلت ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، یصلونہا، داخل ہوں گے اس میں، فبئس المصیر، برا ٹھکانے، بری جگہ پہنچیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اے ایمان والو جب سرگوشی کرو، مشورہ کرو تو سرگوشی اور مشورہ مت کرو گناہ کے کاموں کا، نافرمانی کے کاموں کا، زیادتی کے کاموں کا، رسول کی نافرمانی کا۔ وتناجوا بالبر والتقوی، آپس میں سرگوشی اور مشورہ ہونا چاہیے نیکی کے کاموں کا، تقوی کے کاموں کا، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ آگے اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کے جو مشورے ہوتے ہیں کہ جس میں احکام شریعہ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو یا فکر آخرت سے آزاد ہو کر کے مشورے کیے جا رہے ہوں، تو کہا کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو غمگین کریں۔ لیکن یہ کچھ بھی نقصان پہنچانے والے نہیں ایمان والوں کو مگر اللہ کے حکم سے، اور مومنین کو اس سلسلے میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سارے مشورے کے آداب۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کل کلام ابن آدم علیہ لا لہ، یعنی ابن آدم کا ہر کلمہ، ہر کلام، ہر جملہ، ہر سینٹنس، اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اس پر وبال ہے، اس کے فائدے میں نہیں ہے۔ پھر 3 چیزوں کا استثناء فرمایا، الا امر بمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ۔ یہ مشکات میں جہاں باب ذکر اللہ تعالی عز وجل یہ چیپٹر آتا ہے، اس میں یہ روایت آتی ہے کہ ہر ابن آدم کا کلام اس پر وبال ہے، اس کے فائدے میں نہیں ہے، سوائے 3 کاموں کے۔ ہاں، ابن آدم کا وہ کلام جو امر بالمعروف لیے ہوئے ہو، یا نہیں انل منکر یعنی بری باتوں سے روکنا لیے ہوئے ہو، یا اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، تو یہ اس کے فائدے میں ہے، اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا۔ باقی جو بھی کلام ہوتا ہے وہ اس پر وبال ہے، اس کا نقصان ہوگا اس کو۔ تو لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ، مگر جو صدقے کا حکم دے اور معروف کا اور اصلاح بین الناس کا، 3 باتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ صدقہ وہ تو واضح ہے، معروف کیا ہے؟ معروف ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے، پسندیدہ ہو، اہل شرع اس کو اچھا سمجھتے ہوں، اور اس کا برعکس منکر کہ جو شریعت میں ناپسندیدہ سمجھا جائے اور اہل شرع اس کو ناپسند سمجھتے ہو، وہ منکر ہے۔ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، یہ بھی واضح ہے۔ معروف ایسا اکیڈمک جامع اور معنی لفظ ہے کہ اس میں ساری خوبیاں آ گئی، اچھے کام قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، حال کے اعتبار سے، سب معروف میں آ گیا۔ تو معروف حقیقت میں اصلاح کو بھی شامل ہے اور صدقہ کو بھی شامل ہے۔ معروف کے اندر صدقہ بھی شامل ہے اور اصلاح بھی شامل ہے، لیکن معروف کے علاوہ جب شامل ہے تو صدقہ اور اصلاح کرنے کی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صدقہ اور اصلاح بین الناس کو مستقل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔
علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات تحریر فرمائی کہ ان 3 قسموں کو الگ الگ ذکر کرنے میں راز یہ ہے: صدقہ نمبر 1، معروف نمبر 2، اصلاح بین الناس نمبر 3۔ تو اس میں راز یہ ہے کہ عمل خیر لوگوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچتا ہے، یا تو ایصال منفعت کے ذریعے یا دفع مضرت کے ذریعے۔ ایصال منفعت یعنی فائدہ پہنچانے کے ذریعے لوگوں کو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے، یا دفع مضرت یعنی ان سے نقصان دور کرنے کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر منفعت یا تو جسمانی ہوتی ہے، جیسے کہ مال کا دینا، فزیکل نظر آتا ہے مال دے رہا ہے، یا روحانی ہوتی ہے۔ جسمانی جو منفعت ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا بصدقۃ کے، الا من امر بصدقۃ، اس سے جسمانی منفعت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اور اصلاح بین الناس، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اچھا، تو یا تو منفعت جسمانی ہوگی یا روحانی ہوگی، تو روحانی جو ہوگی اس کی طرف اشارہ کیا گیا او معروفن، او معروفن، یہ معروف اشارہ ہے اس منفعت کی طرف جو روحانی ہے، اور صدقہ اشارہ ہے اس منفعت کی طرف جو جسمانی ہے۔ او اصلاح بین الناس، تو یہ دونوں تو منفعت ہو گئی روحانی اور جسمانی، اور اصلاح بین الناس یہ دفع مضرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلاح بین الناس کے ذریعے امت کے اندر اور ملت کے اندر اصلاح اور بہتری آتی ہے، تو اصلاح بین الناس کا تعلق دفع مضرت سے ہے، تو دفع مضرت کی طرف اشارہ کیا اور اصلاح بین الناس کے ذریعے۔ اسی لیے اصلاح بین الناس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو ابو الدرداء والی وہ روایت جو آج سے کئی ہفتوں پہلے منبر جمعہ پر عرض کی گئی تھی، جس میں ابو الدرداء یوں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حکیم ان کو کہا جاتا ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ چونک گئے، نماز کی فضیلت سنتے چلے آ رہے تھے، صدقے کی فضیلت سنتے چلے آ رہے تھے، صیام کی فضیلت سنتے چلے آ رہے تھے، نماز کی فضیلت احادیث بھری پڑی ہیں، صدقے کی فضیلت احادیث اور قرآن کریم کی نصوص بھرے پڑے ہیں، صلاۃ کی فضیلت وہ جانتے تھے، تو ایک دم چونک گئے اور الرٹ ہو گئے کہ اوہو، صدقے سے بھی بہتر کوئی چیز ہے، صلاۃ سے بھی بہتر کوئی چیز ہے، صیام سے بھی بہتر کوئی چیز ہے۔ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ ان تمام کاموں سے بہتر ہے۔ لیکن ان تمام کاموں میں کون؟ جو نوافل کے قبیل سے ہیں، وہ یہ نہیں کہ فرض نماز چھوڑ کر لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے لگ جائے، اور فرض روزے پہ اللہ نے فرمایا، نبی نے فرمایا، روزے سے بھی افضل، نماز سے بھی افضل۔ تو فرائض اپنی جگہ پر ہیں، نوافل کی قبیل سے جو چیزیں ہیں وہ بہرکیف۔ وفساد ذات البین، اور آپس کا فساد، اور آپس کے فساد کے باب میں آپ نے یوں فرمایا کہ ہی الحالقہ، یہ تو مونڈنے والی ہے، اور مونڈنے والی کس چیز کو؟ اس کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یہ روایت بھی یہاں پڑھی گئی ہے کئی مرتبہ۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ تمہاری طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، رینگ رہی ہے۔ دب یا دبو کا معنی رینگنا، وما من دابۃ فی الارض، چونٹی کیسے رینگتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور سفر طے کر لیتی ہے۔ تو کہا کہ پچھلی امتوں میں جو بیماریاں تھیں وہ تمہارے اندر جڑ پکڑ رہی ہیں لاشعوری طور پر۔ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد، حسد، اور البغضاء، آپس کی نفرت، آپس کی عداوت، اور یہی بغضاء کو دور کرنے کے لیے اصلاح کرانی ہے۔ اور بغضاء کے باب میں آپ نے فرمایا فإنها الحالقہ، وہ مونڈنے والی ہے۔ لا اقول تحلقوا الشعر ولیکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ بال مونڈ دیتی ہے، لاک ڈاؤن کے باربر سب بند ہے تو کہا کہ مفت میں بال مونڈ دیے جائے، نہیں، تحلق الدین، دین کو مونڈنے والی چیز ہے یہ۔
اور دوسری حدیث میں آپ نے یوں فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہے کہ ایاکم وسوء ذات البین، تم آپس کے اختلاف سے بچو اور آپس کے فساد سے بچو، فإنها الحالقہ، اس لیے کہ وہ مونڈنے والا ہے، دین کو مونڈنے والا ہے۔ اور اصلاح بین الناس کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو ہم ایک اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ ام سلمہ بنت عقبہ ابن ابی معیط یوں فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا وینمی خیرا، وہ کذاب اور جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے کی خاطر ذرا بڑھا چڑھا کر بات کہہ دیتا ہے۔ زید اور بکر دونوں میں انبن ہے۔ ماجد بکر کے پاس جاتا ہے اور زید سے کہتا ہے کہ اور زید کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی زید تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ کیوں؟ اب جب ماجد بکر کے متعلق زید کے دل و دماغ میں ایسی باتیں کہے گا تو اس کا دل نرم ہوگا، اس کے قریب ہوگا۔ وہ ایسے ہی وہاں جا کر کے اس کے متعلق کہتا ہے تو وہ اس کے قریب ہوگا، تو یہ صلح کروانے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دعائیں کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات تو سب کہتے ہی ہیں نا، تو اس میں وہ شامل ہو جائیں گے دعا میں۔ تو لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، کذاب وہ نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، فیقول خیرا وینمی خیرا، بھلی بات کہتا ہے اور بھلی بات ایک دوسرے تک پہنچاتا ہے اور اس میں تھوڑا اونچ نیچ بڑھا چڑھا کر کہہ دیتا ہے۔ اس کے بعد عقبہ ام کلثوم فرماتی ہیں کہ وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَقُولُ النَّاسِ كَذِب، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنا کہ آپ نے رخصت اور اجازت دی ہو لوگوں کی کلام کے اندر کوئی جھوٹ بولنے کی، الا فی ثلاث، مگر تین کے اندر، فی الحرب، حرب میں، لڑائی میں، نمبر 2 والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے میں، اور نمبر 3 حدیث الرجل امرأتہ و حدیث المرأة زوجہا، حدیث الرجل امرأتہ، شوہر اپنی بیوی کے اس کا دل جیتنے کے لیے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو، اس لیے ذرا بڑا چڑھا کر بات کہتے یار تو چاند سے بھی خوبصورت ہے، تیرے جیسا تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، حالانکہ اس سے 100 گنا خوبصورت دنیا میں ہوں گی، کیونکہ آج دنیا میں ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں، ہر لڑکی ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت میں نظر آؤں، تو اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ دو چاند سے بھی آج کیا بات ہے، بہت رنگ نکھر کر آیا ہے، خوش کر دیا۔ اندر تو جانتا ہے کہ میں جانتا ہوں کیا چل رہا ہے۔ تو حدیث الرجل امرأتہ، مرد کا اپنی بیوی کے سامنے گفتگو کرنا یعنی بات چیت کرنا، اور اسی طریقے سے اس کے برعکس، تو اس سے اصلاح بین الناس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے کیے جائیں گے، کوئی نفسانی غرض شامل نہ ہو، نام و نمود، شہرت، ریا، یہ مقصود نہ ہو، اللہ کو راضی کرنا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اجر عظیم سے نوازیں گے۔ دوسری آیت، جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس کے سامنے سیدھا راستہ واضح ہو چکا اور مومنین کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے اس کے جس کو اس نے اختیار کیا ہے، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، اور وہ بہت بری جگہ پہنچا ہے، یعنی بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، وساءت مصیرا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جرم عظیم کو بیان فرمایا ہے، اور ان دونوں کے جہنم میں داخل ہونے کا سبب بیان فرمایا ہے۔ وہ 2 جرم عظیم میں سے پہلا جرم عظیم مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا جرم عظیم کہ مسلمان کسی کام پر کسی بات پر متفق ہو جاوے تو اس اتفاق کے بعد اس راستے کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرنا، یعنی مسلمانوں کی مخالفت کرنا۔ اجماع امت، اجماع حجت ہے، اسی سے اجماع کی حجیت ثابت کی جاتی ہے۔ تو کہا کہ جیسے قرآن اور سنت سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں ان پر عمل کرنا واجب،
ایسے ہی اجماع امت سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں اس پر بھی عمل کرنا واجب. جیسے قرآن کریم اور سنت نبویہ سے جو احکام واجب ہوتے ہیں اس پر عمل نہ کرنا، اس کو ترک کر دینا، یہ گناہ. اسی طریقے سے اجماع امت کو نہ ماننا یہ بھی گناہ عظیم. تو ان دونوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں واقعہ نقل فرمایا ہے اجماع کی حجیت پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت مشہور شاگرد ہیں ان کے. امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ایک صاحب تشریف لائے، لباس صوفن، اونی لباس تھا ان پر، اور ہاتھ میں لٹ تھا، وہ بھی یدی ہی عصا، ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور ان پر ہیبت تھی، رعب تھا. امام مزنی فرماتے ہیں کہ ان کی ہیبت اور رعب دیکھ کر کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، استوانہ سے پیلر سے ذرا ٹھیک ٹھاک بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے سوا ثیابہ، اپنے کپڑے درست کر لیے اور ٹھیک سے بیٹھ گئے. اس کے بعد وہ صاحب آ کر کے بیٹھے اور انہوں نے پوچھا کہ مل حجت فی دین اللہ یا شیخ، اللہ کے دین میں حجت کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ القرآن، قرآن کریم حجت. اس کے بعد دوسرا سوال کیا، وبعد ذلک، اس کے بعد کیا؟ تو کہا کہ سنت. اس کے بعد پوچھا اور کیا حجت ہے؟ تو کہا کہ اتفاق العلماء. امام شافعی نے کیا فرمایا؟ اتفاق العلماء، علماء کا اتفاق. تو یہ صاحب جو آئے تھے، جو بڑی رعبدار شخصیت تھی، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ من این ھذا الاخیر، یہ اخیری چیز کہاں سے لائے؟ اہو فی کتاب اللہ، کیا وہ کتاب اللہ میں ہے؟ یعنی اجماع کا حجت ہونا قرآن سے ثابت ہے. فتدبر ساعتا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر غور کیا، تدبر کیا. اس دوران شیخ نے فرمایا اجلتک ثلاثۃ ایام، 3 دن کی مہلت، تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں اور 3 راتوں کی. فإن جئت بآیۃ وإلا فاعتزل، اگر کوئی آیت لے آئے تو فبها ونعمت، ورنہ پھر الگ ہو جانا، معتزل ہو جانا، کونے میں بیٹھ جانا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فمکث 3 ایام لا یخرج، 3 دن ٹھہرے، باہر نہیں نکلتے تھے. وخرج فی الیوم الثالث بین الظہر والعصر، تیسرے دن ظہر عصر کی نماز کے درمیان آپ نکلے. وقد تغیر لونہ، امام شافعی کا چہرہ متغیر تھا. فجاءہ الشیخ، وہ شیخ وہی علیہ لباس صوف، جن پر اونی لباس تھا اور ہاتھ میں لٹ تھا، وہ آئے، سلام کیا، بیٹھ گئے. فقال حاجتی، میں اپنے کام سے آیا ہوں، آپ کو یاد ہونا چاہیے 3 دن پہلے میں آیا تھا. فقال نعم، امام شافعی نے فرمایا جی ہاں. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور یہ آیت پڑھی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا کہ دیکھیے، مؤمنین کے خلاف جا کر کے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں داخل کرنے کی بات کر رہے، اس سے معلوم ہوا کہ مؤمنین کے راستے کی اتباع یہ فرض اور واجب ہوئی. تو وہ شیخ اشعش کر گئے، خوش ہو گئے. فقام، انہوں نے کہا کہ صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا. قام و ذهب، اٹھ کر کے چلے گئے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم یہ 3 دن کے اندر رات میں 3 مرتبہ، دن میں 3 مرتبہ، دوسرے دن دن میں 3 مرتبہ، رات میں 3 مرتبہ، تیسرے دن میں 3 مرتبہ، رات میں 3 مرتبہ قرآن پڑھا، قرآن کریم پڑھا. اور میرے ذہن میں یہ آیت ٹھہر گئی کہ اجماع کی حجیت پر اگر کوئی دلیل ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا اسٹیٹمنٹ یہ نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اجماع کی حجیت پر دلیل کیا ہے؟
تو کہا کہ میں نے 300 مرتبہ قرآن کریم پڑھا. 300. کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ قرآن کریم پڑھا. حتی وجدت وظفرت بهذه الآیہ، یہاں تک کہ میں نے اجماع کی حجیت پا لی اور میں اس آیت کے ذریعے کامیاب ہو گیا. تو اجماع کی حجیت پہ یہ دلیل ہے. ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن. جس کو مومنین اچھا سمجھے وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے. ومن یشاقق الرسول. اب یہاں ایک بات بتا دوں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور خطیب بغدادی کی. یہاں یشاقق، پہلے یہ بات ذہن میں رکھو کہ یشاقق کا لفظ قرآن کریم میں 3 مرتبہ آیا ہے. 2 مرتبہ فک ادغام کے ساتھ یشاقق، اور 1 مرتبہ ادغام کے ساتھ قاف کا قاف میں ادغام کر دیا ہے یشاقی. ایک تو یہاں ومن یشاقق الرسول، اور دوسرا جو فک ادغام کے ساتھ آیا ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 13 ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. اور تیسرا جو ادغام کے ساتھ آیا ہے وہ سورہ حشر کی آیت ومن یشاقق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. یہ 3 آیتیں ذہن میں یاد رکھیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فک ادغام اور ادغام کے پیچھے راز یہ بیان کیا کہ جہاں فک ادغام ہے یعنی یشاققی، تو وہاں اس معنی کر فک ادغام ہے کہ لظہور انفکاکی، عبارت ان کی یہ ہے لظہور الانفکاکی بین الرسول و مخالفہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کے درمیان انفکاک یعنی جدائی کے ظاہر ہونے کی وجہ سے. وہ کیسے؟ میں آپ کو سمجھاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر، یہ الگ بات ہے کہ ما فوق البشر نہیں ہے، بشر ہے لیکن عام بشر سے اوپر ہے، عام بشر سے اوپر ہے. قل انما انا بشر مثلکم، فرق کہاں سے آ گیا؟ یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تو عام بشر سے اوپر ہو گئے. ما فوق البشر ہم نہیں کہتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے بشر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے وہ بھی انسان ہے. تو لظہور الانفکاک بین الرسول و مخالفہ، انفکاک اور جدائی ظاہر ہے کیونکہ رسول فزیکل فارم میں ہے، پیکر محسوس ہے ان کا، اور پیکر محسوس کی مخالفت پیکر محسوس سے ہو رہی ہے، یعنی فزیکل فارم ہمارے سامنے ہے، تو دونوں کی مخالفت نظر آنے والی ہے سامنے. تو دونوں کی مخالفت سامنے نظر آتی ہے تو فک ادغام کے ساتھ بیان کیا یشاقق من یشاقق الرسول. اور جہاں پیکر محسوس نہیں ہے، فزیکل فارم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نرادھار نراکار، ہندی لفظ ہے، گجرات میں بھی بولتے ہیں. نراکار یعنی جسمیت سے مبرہ منزہ، تجسیم کے ہم قائل نہیں، الیاذ باللہ. اللہ کا کوئی جسم ثابت کرے؟ نہیں ہو سکتا. اسی لیے ثم استوى علی العرش جہاں بھی آتا ہے وہاں امام مالک کا مشہور مقولہ ہم نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الاستواء معلوم، استوا تو معلوم ہے، بھئی کرسی پر اس طرح بیٹھا جاتا ہے، والکیفیت مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے. والایمان به واجب، اس پر ایمان لانا واجب، استواء علی العرش پر. والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت. کشف شاک، کشف ساق، وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ کشف ساق تو معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے. یہ پنڈلی میں نے کھول دی تو کیا ہم تشبیہ دیں گے؟ الیاذ باللہ، لیس کمثلہ شیء، تشبیہ تو نہیں دے سکتے، کیفیت مجہول ہے. الایمان به واجب والسؤال عنہ بدعۃ. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالی کا پیکر محسوس نہیں ہے، اور انسان کا پیکر محسوس فزیکل فارم ہے. اللہ نراکار ہے، نرادار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں، کوئی جسم نہیں. نرادار یعنی انڈیپینڈنٹ ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے.
اس کا پیکری محسوس نہیں ہے، اس وجہ سے ادغام کے ساتھ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوگا علامہ آلوسی کی تحقیق کے مطابق کہ سورہ انفال میں وَمَن يُشَاقِّقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ بھی تو ہے وہاں. چلو سورہ حشر میں صرف اللہ کا لفظ ہے، سورہ حشر میں صرف اللہ کا لفظ ہے، لیکن یہاں تو اللہ بھی ہے. تو اس کا جواب یہ دیا کہ من یشاقق اللہ والرسول میں رعایت لجانب المعطوف، معطوف کے جانب کی رعایت کرتے ہوئے یشاقق کہا گیا ہے. معطوف علیہ تو اللہ ہے، اس کی رعایت نہیں کی گئی ہے. جو معطوف ہے نا رسول، اس کی رعایت کی گئی ہے، اور رسول تو فزیکل فارم ہے نا، پیکر محسوس ہے نا. یہ تو ہوگی تحقیق کن کے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے. خطیب بغدادی کیا فرماتے ہیں؟ خطیب بغدادی یوں فرماتے ہیں کہ فی حکمتی الفک والادغامی، فک ادغام اور ادغام کے باب میں حکمت یہ ہے کہ الفی الاسم الکریم لازمۃ، اللہ تبارک و تعالی کے اسم مبارک جلالہ میں لفظ ال لازم ہے. ال کو نکال دے تو نام ہی نہیں رہتا. ال اس کے بعد لاہو نام نہیں ہے، نام ختم ہو گیا، تو وہ تو لازم ہے. اللہ اللہ ہی بولا جاتا ہے، اللہ اللہ ہی بولا جاتا ہے. بخلافها فی الرسول، برخلاف رسول کے. رسول میں ال یہ اس رسول کا جزو لا ينفک نہیں بلکہ جزو منفک ہے. وما محمد الا رسول، دیکھو رسول آیا، ال کے بغیر آیا. تو رسول کا ال کے ساتھ آنا لازم اور ضروری نہیں، اور لفظ اللہ کا تو ال کے ساتھ آنا لازم اور ضروری ہے. وہ ال اللہ کا نام کا حصہ ہے. واللزوم یقتضی الثقل، اور لزوم یعنی ال کا اللہ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہونا، لازم ہونا، یہ ثقل کا تقاضا کرتا ہے. اللہ، ایک تو یہ ثقل ہو گیا. فخفف بالادغام، تو ادغام کے ذریعے سے تخفیف کی گئی. یعنی اگر یشاقق الرسول بولتے تو وہ بھی ثقیل ہو جاتا، سوری یشاقق اللہ بولتے تو یشاققی فک ادغام والا وہ بھی ثقیل ہو جاتا، وہ بھی ہیوی ہو جاتا، اور اللہ کا لفظ بھی ہیوی ہے. تو دو ہیوی جمع ہو گئے، تو لائٹنس اور تخفیف پیدا کرنے کے لیے ادغام کر دیا اور ہلکا کر دیا. اس لیے سورہ حشر میں آیا وَمَن یشاقق اللہ. اب آپ کہیں گے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یشاقق اللہ یہ آسان ہے پڑھنے میں، وہ اہل عرب جانے، جو اہل زبان ہے ان کو پتہ چلے گا کہ کون سی چیز پڑھنے میں لائٹ ہے اور کون سی ہیوی ہے، کون سا ثقیل ہے اور کون سا خفیف ہے. ہم اہل زبان تھوڑی ہے، ہم اس کا فرق نہیں کر سکتے، سمجھے؟ وہ اہل زبان تھے، وہ فرق کر سکتے ہیں. تو کہا کہ اگر یشاققی لاتے تو وہ بھی ہیوی اور اللہ وہ بھی ہیوی، تو دو ہیوی جمع ہو گئے، تو تخفیف پیدا کرنے کے لیے ادغام کر دیا یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. کہاں؟ سورہ حشر کے اندر. لیکن یہاں پھر سوال پیدا ہوگا وہی سورہ انفال والی آیت سے کہ وَمَن یشاقق اللہ والرسول، تو وہاں بھی اللہ ہے تو یشاق اللہ کہنا چاہیے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. بخلاف، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت الانفال سار المعطوف والمعطوف علیہ کالشیء الواحد. معطوف معطوف علیہ ایک چیز کے حکم میں ہو گئے، ایک ہی چیز ہے، یوں سمجھا جائے گا. جب ایک ہی چیز ہے رسول اللہ، گویا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. یہ آیت کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ معطوف معطوف علیہ ایک چیز کے مانند ہو جائیں گے اس وجہ سے. لیکن پھر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کے نقل کرنے کے بعد یوں کہا، بھائی ہر ایک اپنے علم کی دہائی تو دیتا ہے نا، اپنے علم کی بڑائی تو بیان کرتا ہے. نے کہا کہ وما ذکرنا ہو اولا، ہم نے جو بیان کیا ہے نا وہ اولا ہے، کیونکہ اس میں کوئی اعتراض آتا نہیں، اور اعتراض آتا ہے تو اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اس کا حل کرنا آسان ہے. بہرکیف وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. آخری آیت. بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہے. اس کا تعلق بھی ہم پیچھے کے واقعے سے جوڑ سکتے ہیں. بشیر یا توما اب تک منافق تھے تو کھلے مشرک ہو گئے، مکہ چلا گیا تھا، پچھلی نشست میں عرض کیا گیا تھا. اور اگر مسلمان تھا تو مکہ مشرکین کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے مرتد ہو گیا، تو دونوں صورت میں مشرک ٹھہرا. تو اس طرح اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہے.
کہ اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا جائے، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے بخش دیں گے۔ اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ایسی ہی آیت پیچھے گزری ہے، آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ تو یہاں فقد افتری اثما عظیما کہا ہے، اور وہاں فقد ضل ضلالا بعیدا کہا ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ بہت سے مفسرین نے یہاں یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ جہاں فقد افتری اثما عظیما کہا ہے، وہاں واقعہ یہ ہے کہ وہاں مخاطب براہ راست یہود ہیں۔ پہلی آیت جو 48 نمبر کی ہے نا، وہاں یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہود تو اہل کتاب تھے، اور کتاب تورات کے اندر توحید کا حق ہونا، شرک کا باطل ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ہونا، اور کیسا حق ہونا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ تو نبی کو پہچانتے ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بلکہ نبی کو پہچاننا اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ شدید ہے۔ تو براہ راست اس کے مخاطبین کون ہیں؟ یہود، اور یہود تو اہل کتاب ہے، تو ان کو تو توحید کا حق ہونا بھی معلوم، شرک کا باطل ہونا بھی معلوم، رسول کا برحق ہونا بھی معلوم، اس کے باوجود شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو گویا انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے یہ ظاہر کیا کہ تورات کی یہی تعلیم ہے، جو سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر افتراء اور بہتان ہے۔ اس وجہ سے کیا کہا؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اور اس کا قرینہ یہ بھی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، اپنا تزکیہ کیوں کرتے ہیں؟ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے تو اپنا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور بعد میں کعب بن اشرف والا واقعہ، جب وہ گیا مکہ شریف تو مشرکین نے کعب بن اشرف سے کیا پوچھا کہ ہم زیادہ ہدایت پر ہے یا وہ لوگ؟ اس سے کیوں پوچھا؟ وہ ابو سفیان ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو اہل کتاب ہے، آپ ہمیں بتائیے۔ تو اسی کتاب کی بنیاد پر تو اپنا تزکیہ کرتے تھے، بل اللہ یزکی من یشاء۔ اس کے بعد انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، کیسے دیکھیے کیسے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو وہ وہاں مخاطب کون ہے؟ براہ راست یہود، اس وجہ سے فقد افتری اثما عظیما، جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ اور یہاں مخاطب براہ راست مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس نہ کوئی کتاب، نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی نبی آیا، تو ان کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، لیکن عقلی دلائل بالکل واضح ہیں توحید کے۔ تو دلیل توحید کی واضح ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے بتوں کو معبود بنا لینا، یہ ادنا عقل والے کے لیے بھی لغو، باطل اور گمراہی ہوگا۔ تھوڑی سی بھی عقل ہوگی، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز میں آیت ہے، نشانی ہے جو دلالت کرتی اس بات پر کہ وہ ایک ہے۔ البارۃ تدل علی البعیر، بھائی اونٹ گزرتا ہے تو اس سے جو مینگنی یا بکری گزرتی ہے تو وہ جو مینگنی نکلتی ہے وہ مینگنی بتا دیتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یا بکری گزری ہے۔ تو اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان، اتنا بڑی زمین، فکیف لا تدلان علی اللطیف الخبیر، یہ دونوں کیسے ایک لطیف خبیر پر دلالت نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ تو سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم، آفاقی دلائل، انفسی دلائل، توحید میں یعنی کائنات کے اندر توحید کے سارے دلائل موجود ہیں۔ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ادنا سی عقل رکھنے والا ہوگا، اس کے نزدیک بھی یہ لغو ٹھہرے گا، باطل ٹھہرے گا اور گمراہی ٹھہرے گا۔ اس لیے یہاں کہا گیا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے تو گویا کہ وہ گمراہ ہو گیا، دور کا گمراہ ہونا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔